ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے بھیجے تھے مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے بتایا تھا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات دعائیں رو رو کر مانگی تھی کہ اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو ہماری مدد فرما۔ تو دیکھیں 8 تلواریں ایک طرف اور دوسری طرف پتہ نہیں کتنی تلواریں، کتنے گھوڑے، اور ساروں نے زریں پہنی ہوئی ہیں۔ مسلمان تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، وہ تو قافلہ لوٹنے گئے تھے ادھر سے، لیکن ان کا بھی جنگ کا لشکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جنگ کروانی بھی اسی لیے تھی، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے، ساری مدد تو ویسے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اگر بندے کے دل میں ایمان ہو اور خوف نہ ہو تو وہ تو جنگ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اگر مضبوط کر دے تو وہ جنگ بڑی آسانی سے جیت جائے گا۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اوڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ میں نے آپ لوگوں کو جس طریقے سے پہلے بتایا تھا، یہ جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمان تو بہت ہی نیند کی چادر میں، ٹھنڈی ہوائیں چلی تھی رات کے ٹائم، اور وہ سکون کی نیند سو گئے تھے، بارش بھی ہوئی تھی نا کیونکہ، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا اتنی زیادہ دعائیں نہ کریں اور نہ روئیں۔ تو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو۔ تو یہ جو تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو جو ہے نا سکھایا تھا، فرشتوں کو کہ تم نے جو وار کرنے ہیں کافروں کے کہاں کرنے ہیں، گردنوں پہ وار کرنے ہیں، اور گردن اگر بچ جائے تو ان کی یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھوں پر وار کرنے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ کٹیں اور تلواریں وغیرہ گریں اور یہ گر جائیں تو ان کو قیدی وغیرہ بنا لینا۔ تو فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اس طریقے سے جو تھا، یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کچھ نے یہ بھی بات کیا کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کی گردن گر گئی ہے کافر کی، اور پتہ نہیں کیسے وہ گر گیا ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہوا کہ پتہ نہیں کوئی غیبی طاقت تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ بہت اونچے قد کے تھے، وہ اتنے اونچے قد کے تھے کہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی کے اوپر یا اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے تو زمین پاؤں سے لگتے تھے، ان کو ایک چھوٹے قد والے صحابی جو ہیں پکڑ کے لے کر آ رہے تھے۔ تو وہ جب ان کو پکڑ کر لے کر آ رہے تھے نا، قید کر کے، قید نہیں یعنی کہ پکڑ کے جنگ کے اندر، کیونکہ 70 کافروں کو سردار جو تھے ان کو قتل کیا تھا اور 70 قیدی ہوئے تھے، ان قیدی میں وہ بھی تھے۔ تو وہ صحابی کہتے وہ بڑے خوشی سے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونچے قد کے، ہٹے کٹے، اور وہ جو پکڑ کر لا رہے ہیں وہ چھوٹے قد کے، پس قد کے یا جو بھی ہیں، ان کے سامنے بچے سے تھے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ پتہ نہیں کس چیز نے میرے ہاتھوں کو بندھوا دیا اور اس نے مجھے پکڑ کے یہ مجھے لے کر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، تو وہ جو صحابی تھے وہ بولے کہ میں نے ان کو پکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چپ کرو، تمہاری مدد اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ اور ہی تھا، پتہ نہیں کس نے میرے ہاتھ بندھوا دیے اور یہ ایسے ہوا، اور وہ سر جھکائے آ رہے تھے۔ حالانکہ وہ ایک جتنی پاور تھی ان کے اندر، وہ ایک
یعنی کہ مکہ بھی رسید کرتے تو وہ گر پڑتے صاحب بھی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ تو یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ تو یہ تو ابھی دنیا کی سزا تھی ان کو جو ملی بدبختوں کو۔ بعد میں وہ جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کو رہا کر دیا تھا قید سے نا، تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن وہ جو تھا جس کے بارے میں نے حدیث بتائی تھی، سب سے پہلے آپ لوگوں کو حدیث دکھائی تھی، وہ 7 بدبخت لوگ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، بد دعا دی تھی بلکہ ان لوگوں کو کہ ان کو کیا کر دے، تباہ و برباد کر دے، ان کو موت دے یا جو بھی ہے۔ تو وہ جنگ بدر کے کنویں کے اندر وہی بدبخت ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ تو سارے مر ہی گئے تھے، ان کی میں نے بتا بھی دیا ساروں کو کہ ان کو کس کس نے قتل کیا، اور باقی وہ جتنے بھی تھے وہ سارے قتل ہو گئے۔ 70 بڑے بڑے ان کے سردار قتل کیے، اور دیکھو صرف 8 تلواریں تھیں، 6 یا 8، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تو قافلہ خالی وہ بے سر و سامان جو تھا وہ قافلہ اس کو لوٹنے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جنگ کروانا چاہتے تھے اصل میں اس لشکر سے جو دوسری طرف سے اپنے قافلے کو بچانے آ رہا تھا۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، تو ہوا یہ تھا کہ مدینے کے قریب والے ناکے پر جو تھے نا وہ مسلمان تھے، وہ ایک پہاڑ سے نیچے اترے، اور جو کافر تھے وہ سامنے سے دوسرے پہاڑ سے ناکے سے نیچے اتر رہے تھے، یعنی کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نا، بالکل آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے پہاڑوں سے نیچے اتر رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوچا تھا کہ یہ ایکوریٹ ٹائم، ویسے اگر وہ سوچتے نا کہ کوئی ٹائم فکس کرتے کہ ہم نے اس دن آنا، اس ٹائم پر آنا جنگ، وہ بالکل اس ٹائم پر نا ایگزیکٹ پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہی یہ تھے کہ جنگ ہو، ہر صورت میں ہو۔ تو مسلمان ایک پہاڑی سے اتر رہے ہیں، وہ انہیں کے سامنے دوسری پہاڑی سے اتر رہے ہیں، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ باقی ایسا ہو جاتا ہے جنگ میں کوئی لشکر پہلے آ جاتا ہے، کچھ تھوڑا بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کو لڑوانا تھا، اس لیے ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی اور پہنچا دیا۔ لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، یعنی کہ اللہ پر یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو مرے وہ بھی حق کے ساتھ شہید ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی غازی بن کر حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تھا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں کو خواب کے اندر کافروں کی تعداد جو تھی نا وہ کم کر کے دکھائے تھے، وہ جو رات کو جب سو رہے تھے نا جنگ کرنے سے پہلے، تو ان کی تعداد جو تھی وہ کم کر کے دکھائی تھی، وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو اطمینان رہے اور سکون کی نیند سوئیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر یہ سوچی تھی کہ
تھوڑا تھوڑا ان دونوں کو کر کے دکھانا ہے، یعنی کہ کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آئیں اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آئیں۔ تو جب وہ پہاڑیوں سے اتر رہے تھے یا ایک دوسرے